हुजूर गौसे पाक, महबूब सुबहानी, किंदील नौरानी, शाहबाज लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। गवैया था गौसे आजम के जमाने में, गाने गाता था, तो गौसे आजम उसे समझाते थे कि ये तरीका दुरुस्त नहीं। बातचीत से वो मुखालफत करने लग गया, और लोग जब उनके मुफादात पे ठोकर लगती है तो वो जात पात पे उतर आते हैं। वो कहता है जी देखो मेरे पीछे रश बड़ा, लोग सुनते बड़े हैं, तो अब्दुल कादिर तो माज़अल्लाह जलते हैं मुझसे। खैर बड़ी मुखालफत की, बातें टटोल के लाता, खाते कहां से है, लंगर कहां से आता है, ये क्या है। हुजूर गौसे आजम हंस दिया करते, फरमाते चल ठीक है मौज कर। वक्त गुजरता गया, बूढ़ा हो गया, लोग उसकी आवाज के दीवाने थे। गले की आवाज बड़ा सुरीली थी, वो अब धीमी पड़ गई। वो जो उसे सुनते थे वो किसी और को सुनने लगे। घर में भी जब तक पैसे आते थे तब तक तो घर में भी बड़ी कदर थी। अब जब घर में कुछ ना दिया तो बच्चों ने भी निकाल दिया। हालत ये हुई कि कब्रिस्तान जाके बैठ गया। मक्खियां भिनकती हैं, पहनने को कपड़ा कोई नहीं, खाने को रोटी कोई नहीं। मेरे शेख, मेरे गौसे आजम उस गली से गुजरे। जब गौसे आजम गुजरे तो उसकी हालत देखी तो महबूबे पाक का वो तरीका याद आ गया। सलाम उस पर कि जिसने दुश्मनों को भी कवाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर गौसे आजम घर गए, गुलाम को बुलाया, फरमाया 100 दिनार ले जा, उस गवैये को दे आ, बताना ना किसने भेजे, दे के लौट आना। वो कहते मैं गया तो बड़ी बुरी हालत, फटे हुए कपड़े, खस्ता हाली। जाकर के 100 दिनार दिए, मैंने कहा लो। उसने आके खोली तो बुढ़ापे से बुरी हालत, बीमारी, जोर। कहने लगा किसने भेजे? तो मैंने कहा मुझे पहुंचाने का हुक्म है, बताने का नहीं। तो कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मैं भी सारे बगदाद को जानता हूं, मुझे पता है इस हालत पे अगर मुझ पे कोई करम कर सकता है तो वो अब्दुल कादिर जिलानी है। मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूं इस हाल में गिरे हुओं को थामना अगर किसी का तरीका है तो वो गौसे आजम का ही है, वही मुझ पे करम कर सकते हैं। कहते मैं खादम, कहते मैं दे के आया तो वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हुजूर गौसे आजम पढ़ा रहे थे तो सामने आके खड़ा हो गया, नजर उठाई आपने, फरमाया मैं क्या खिदमत कर सकता हूं। चीख मारी उसने, रोया, कदमों में गिरा, लगा अब्दुल कादिर तू मेरे नबी का सच्चा वारिस है, तू सच्चा वारिस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं सारी जिंदगी मुखालफत करता रहा और जब मेरा कोई ना बना तो तू मेरा बन गया। अब मुझे बता कि इस बुढ़ापे में तौबा करूं तो अल्लाह कबूल कर लेगा? तो गौसे आजम फरमाने लगे तू सच्चे दिल से तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा भी कबूल फरमाएगा और तुझे अपने नेक बंदों में शामिल भी फरमाएगा। शर्त यह है कि सच्चे दिल से कहा। हुजूर गौसे पाक के पास बीबी आ गई, उसने कहा हुजूर बे औलाद हूं, मेरे मोहल्ले में ऐसी औरतें भी हैं जिन्हें अल्लाह ने 14-14 बच्चे दिए, मैं बे औलाद हूं। औलाद बड़ा मीठा फल है, तो मेरे आंगन में अगर एक फूल खिल जाए तो मेरे घर में भी खुशबू फैलेगी, मेरे घर में भी कोई बच्चा रोएगा तो मेरा घर भी रौनक वाला हो जाएगा। तो हुजूर मेरी सास अब कहती है रखना नहीं, इसे तलाक दे देनी है। मेरा खावद मुझे कहता मैं मजबूर हूं, मैंने बड़ा अरसा तुझे निभाया है, तो हुजूर मैं गरीब हूं, मेरे पे नजरे करम हो जाए, मेरे लिए दुआ करे, मेरा मालिक मुझे एक बेटा दे दे। यूं हाथ उठाएगा गौसे आजम ने, ऐ अल्लाह तेरी बंदी तेरा बंदा समझ के आई है, क्या लफ्जों का हुसन है, क्या जुमलों की तासीर है। ऐ अल्लाह तेरी बंदी तेरा बंदा समझ के आई है, तो मेहरबानी करना जो तूने इसके दिल में डाला है वो इसे अता भी फरमा दे। लफ्जों का जुमलों की तरतीब देखे, जो तूने इसके दिल में डाला है इसे अता भी कर दे। तो हातिफ गैब से निदाई अब्दुल कादिर इसके नसीबे में ही नहीं, मुकद्दर में नहीं। मैंने कहा इन्हें मनवाना आता, जब कहा ना नहीं तो गौसे पाक रो पड़े, कहने लगे मैं समझ गया हूं तू मुझे रुसवा करना चाहता है, तू मुझे रुसवा कर दे, तू रुसवा करना। तुझे नहीं पता था अब्दुल कादिर के पास जा रही है, तू मालिक है, तू इसके इरादे से आगाह नहीं था। मौला तू बेनियाज है, तुझे पता था मेरे पास आ रही है। ठीक है, ये कहेगी लोगों से जाके कि मैं अब्दुल कादिर के दरवाजे तक हो आई हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला,
تو ٹھیک ہے مولا، میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر، ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ ہاتف غیب سے ندائی، عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، تو بول نہ کتنے بیٹے دوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہ تو بول کتنے دوں، تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی، مہربانی کر 7 عطا کر دے۔ 7 ایک بیٹا لینے آئی تھی، رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ او بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا۔ میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں، کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا، بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا، فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نہ بیٹا، تو میرا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا، تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے، تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد اور اس میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے۔ اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے، جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں، عقیدت مند ہوں، رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا، میری خانقاہ میں آتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، حلقہ ذکر میں رہتا تھا۔ تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کبھی۔ غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا، کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا، اسے صحیح۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے، اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک بخت فرما دیتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب۔ وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا، دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، جو ان کی مجالس پہ جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، وہاں جاتے رہنا۔ تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کا منانا آتا تھا۔ غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کہا، مزدوروں کی طرح۔ میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دیہڑی کر کے آئے ہیں پوری 4 بجے تک 5 بجے تک، تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا،
اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا مٹی اٹھا لو. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے ہیں، عید بھی قریب آ رہی ہے. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں. تو رات کو مٹی ڈال دی. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کامیاب تو موجیں لگی ہیں، تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہاں تو لوگ سات رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی، ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے. فقہ کا ان کہہ دے وہ بھی مولوی سن، کیونکہ درس جو دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد، ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے. وہ خطیب تھے مسجد کے. جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے. جسے الف با سیدھی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں، مجھے غوث پاک کا فیض ہے. تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض یہ آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے. آپ تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، روز رات کو بیٹھتے تھے. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں، فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں. اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے، ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے. انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے، کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے، کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف لی ہوئی ہیں، مکانوں میں رہتے ہو، اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو. خدا را یہ پہچان پیدا کرو. جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کوئی دوست ٹائم لینے آتے تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل ہے کہنے ثواب واسطے. تو میں کہا سورۃ یاسین پڑھا لو. کہا ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے، انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو، سارا سال برکتیں نازل ہوگی. وہ محفل کو ایک روپ دو، ایک رنگ دو. محفل ایک انقلاب کا نام. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا، جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا، جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل، ثواب کے لیے 11ویں. اس سے اب باہر آئے، بڑا ہو گیا یہ کام. ناکاں بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی، وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر، وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جدے ہاتھ نوٹاں جدہ تھی انہوں کہتے چوری صاحب شیر تیری نظر ہی. اور میں کہ ظالمہ شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے کچھ سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے عاشق رسول ہے. میں کہ تو کتھوں مور لئی لوکاں نو عشق دی ڈگریاں ونڈدا پھردا ہے؟ کدھر سے تو نے یہ لے لی اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں؟ محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوئے تو عاشق رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنن نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا. اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے. اور بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے.
नजराने नहीं बटोरे। और इस तरह नहीं कि मौलवी साहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मेरे लाखों मुरीद है, मैंने नहीं छेड़ना हुकूमत को, ऐसे ना हो जाए हुकूमत मेरे खिलाफ हो जाए, ये कोई चक्कर नहीं। बादशाह वक्त आया नजराना देने, वक्त का बादशाह नजराना देने आया। वो कहता मैं रस्ते में सोच रहा था अगर ये वली हुए तो मुझे पता चल जाएगा, अगर तुमने सेब खिलाए ना, सेब का मौसम नहीं, फिर तो वली अल्लाह है, और अगर सेब ना खिलाए तो फिर नहीं मैं मानता। ठीक है ना जी, जिस तरह के आज मुरीद होते हैं लोग, कहते हैं सेब खिलाए तो फिर बादशाह था ना। तो कहते हैं मैं 2 थैलियां शर्फियों की भी ले गया कि पीर साहब को पैसे दूंगा तो जरा नरम भी हो जाएंगे मेरे आंख में, पीर हो जाते है ना नरम, इल्ला माशाल्लाह। कहते मैं गया तो मेरे दिल में ख्याल था अगर आज बेमौसमा सेब खिलाएं तो वली मानूंगा। कहते गौसे आजम ने यूं हाथ उठाए, मौसम भी नहीं था पर 2 सेब उनके हाथों में आ गए, और आप मेरी तरफ सेब बढ़ा के कहने लगे विलायत को सेबों से नहीं तोलना चाहिए, तू सेबों से तोलता फिरता है, ये तो अल्लाह की रिजा वाला काम है। यहाँ को ताजर थोड़ी मेहनत करे, खाद शाद डाले तो वो भी बेमौसम फल उगा लेगा, तू किस चीज से मेरी विलायत चेक कर रहा है? ये पकड़ छुरी और ये पकड़ सेब और खा। कहता मैंने काट के खाया तो सेब कड़वा निकला। गौसे आजम कहने लगे क्या हुआ, कड़वा है? हुजूर हाँ, तो मैं अपने हाथ से काट के एक टुकड़ा दिया का खाओ, खा के कहने लगा हुजूर आपके वाला तो मीठा है, तो सेब तो दोनों गैब से आए हैं, तो मेरा कड़वा क्यों है? आपका फरमाने लगे गौसे आजम दोनों ही मीठे थे, एक को जालिम के हाथ लग गया तो कड़वा हो गया है, मीठे दोनों ही थे, तो जालिम है ना, जुल्म करता है, तो तेरे हाथों की वजह से कड़वा हो गया, एक ही थे। उसने 2 थैलियां अशरफियों की मुसल्ले के नीचे रखी, कहने लगा हुजूर नजराना है, फरमाने लगे जरूरत ही नहीं, ले जा, अल्लाह के बंदों को दुनियादारों के नजरानों की जरूरत है। तो जिद करने लगा हुजूर कबूल कर ले। आप फरमाने लगे जा तू जा, नहीं चाहिए, का हुजूर जरूरत नहीं, हुजूर कबूल फरमा ले। आपने फरमाया जा, का हुजूर ले ले आपकी मेहरबानी। फरमाने लगे अपने कपड़े देख और मेरे देख, अपनी रोटी देख और मेरी देख, मैं तुझसे अच्छा खाता हूं, तुझसे अच्छा पहनता हूं, मेरा अल्लाह मुझे तुझसे बेहतर देता है, तो जा तू। उसने कहा नहीं कबूल कर ले। गौसे आदम ने दोनों थैलियां शर्फियों की पकड़ी और जब उनको निचोड़ा तो अंदर से खून निकलने लगा। गौसे आजम फरमाने लगे गरीबों का खून निचोड़ के मुझे नजराना देने आ गया है? गरीबों का खून निचोड़ के पीर साहब ने कभी पूछा नहीं फैक्ट्री वाले से कि तुम मजदूरों के साथ क्या इलाज करता है? पीर साहब ने कभी सवाल नहीं किया कि ये जो लेके आ रहा है कहां से लेके आ रहा है। गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं तेरे पर्दे नहीं खोलना चाहता था, तू बाज ही नहीं आ रहा, गरीबों का लहू निचोड़ के तो मुझे नजराना देने आ गए हो। फरमाया निकल जा, वरना ये खून इतना बहाऊंगा कि तू भी बह जाएगा, तेरा महल भी बह जाएगा। लोगों का खून निचोड़ के मुझे नजर नियाज देने आ गए हो। हुजूर गौसे आजम जवां फिक्र, जवां सोच, इनकलाब मिजाज सूफी थे, जुम्मे का खुतबा देने आए। एक शख्स ने कहा हुजूर एक जालिम आदमी को गवर्नर बना दिया है बादशाह ने बगदाद का। कहना चाहिए था ना मेरी मस्जिद में बड़ा रश है, मुझे क्या लगे, मेरे मदरसे में तालिब इल्म ठीक है, लंगर सही पक रहा है, ठीक है बनाता तो बनाता फिर लोगों पे जुल्म होगा ना। लेकिन ये तरीका दीन का तरीका नहीं, लोग जुल्म का शिकार होते रहे, हुकूमतें मर्जी करते रहे, सूफी कहे मेरा ना कोई मुखालिफ हो जाए। आज हमारे जमाने में शौक है कि मुझे कोई बुरा ना कहे। ओ भाई कह ले जिसने बुरा कहना है कहे, ये कोई बुरी बात है? कुरान कहता है अल्लाह के बंदों की अलामत यह है जुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं। वला यखाफून लौमत लाइम, और कोई उन्हें बुरा कहे तो वो उसकी परवाह नहीं करते, वो जिहाद में लगे रहते। कहे जिसने कहना है सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। कहे जिसने कहना है कोई परवाह नहीं, बात खरी और सच्ची होनी चाहिए, मौज करे जिसका जो दिल करता है, जिसका जो दिल करता है। मैं एक जगह मैंने बड़ी तगड़ी तकरीर की, ये सियालकोट के करीब, बड़ी सख्त 2 4 5 नाथ खां थे, वो भी इश्क की डिग्रियां बांट रहे थे और बड़े उन्होंने नोट इकट्ठे किए थे, ऊपर से मेरा नंबर लग गया। तो मैंने उन्हें कहा, वो एक बड़ा शोर कर रहा था यूं कर देंगे खत्म नबूवत के लिए, यूं कर देंगे, तो दाढ़ी बिल्कुल ताजी सफाई करा के आया, हमाम से सीधा महफिल पे आ गया था। मैं क्या बेलिया तेरे को दाढ़ी दा भार ते चुकया नहीं जाता, ते सारे दीन दा किवें चुकेगा? वो तो चुक लै, वो तेरे को थोड़ा जिहा भी नहीं चाया जा रहा। एक और था उसमें, मुझे कहने लगा मैं तो नवी नात सुनानी। मैं क्या तेरी मेहरबानी, मैनू को पुरानी सुनाई, नवे कलाम मेरे को नहीं हजम होंगे जेडे तुसीं शुरू किए ने डम डम। तो मसला खराब हो गया। एक पीर साहब भी बैठे थे,
آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے. اشارہ پیر کی، حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ. بھائی جو شعر حضور کے نام کے ہیں وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا 100 کے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں. میری گل ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو، اللہ سے ڈرو. اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا. تو میں ایک بندے نو کیا بھی انہیں پہنچنا ہے، اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا. تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نو، تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل. تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی، اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا. یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اپوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے. انہوں نے بعد میں میٹنگ کی انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا، اگوں نے انجدہ بلائی. یہ کس طرح کا آدمی تھا؟ سب کو اس طرح. اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں. میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نکیلے محفل وہ بےزتی کری جائے مجمے دی. تسی بول دے نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے. ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے. کنج دے تسی بندے ہو، میں تسی یاد رہو گے. بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کری جا رہے ہیں. وہ میرے سے نہ برداشت ہوا. کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے. کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا، تو بعد میں بول ہی پڑا. میں کہ بھائی بہ جا، تیری مہربانی، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، اے چنگے نہیں تیرے نالوں، اے فری بیٹھے مفت بیٹھے. تو پیسے لے گئے. مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیا. کس بات کا لیا؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے؟ کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ. اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق کے رسول ہے، اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں، تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے. کیا تماشا لگ گیا؟ غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ ساڑھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے. اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے. غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں، میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے، میرا مرید بنا دے، وہ میرا رشتہ دار لگا دے. فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا. میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردہ دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا. کہنے لگا حضور مہربانی کرے، ناراض نہ ہونا، بدل دیا ہے گورنر. ہم نے گورنر ہے. یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں. رو رہے ہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے. جن لوگ سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے. جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا. لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے. بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی. فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی. غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا. کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے.
اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ تو مبارک کو جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوئے تو آج کے رسول ہے، تو یہ باہر ہے حضور غوث اعظم۔ ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا، اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنن نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے، او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو، خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو۔ اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے، اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہیں، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں۔ بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا، وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتا چل جائے گا، اگر تم نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا، ٹھیک ہے نا جی، جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا، تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے حق میں، پیر ہو جاتے ہیں نا نرم، اللہ ماشاءاللہ۔ کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا۔ کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے، یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا، تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے، یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا۔ کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا۔ غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا، کڑوا ہے؟ حضور ہاں، تو میں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ، کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے، تو سیب تو دونوں غیب سے آئے ہیں تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے، میٹھے دونوں ہی تھے، تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، ایک ہی تھے۔ اس نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے، فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جاؤ، اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے، اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے، آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے، کہا حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے، آپ نے فرمایا جا، کہا حضور لے لیں آپ کی مہربانی، فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ، میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں، میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تو۔ اس نے کہا نہیں قبول کر لے۔ غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی، اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا۔
غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے؟ غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے؟ پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باز ہی نہیں آ رہا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو، فرمایا نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا۔ لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو۔ حضور غوث اعظم جواں فکر، جواں سوچ، انقلاب مزاج صوفی تھے، جمعے کا خطبہ دینے آئے۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا، کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر صحیح پک رہا ہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا، پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا۔ لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں، لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے، حکومتیں مرضی کرتی رہے، صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے۔ آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے، وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے، یہ کوئی بری بات ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جہاد میں لگے رہتے، کہے جس نے کہنا ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، کہے جس نے کہنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بات کھری اور سچی ہونی چاہیے، موت کرے جس کا جو دل کرتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے۔ میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی کہ سیالکوٹ کے قریب بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے، وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے، اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا، وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے، یوں کر دیں گے، تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا تھا، ہم سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا۔ میں کہا بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جاندہ تے سارے دین دا کیویں چکے گا، وہ تے چک لے، وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا۔ ایک اور تھا اس میں، مجھے کہنے لگا میں تمہیں نویں نعت سنانی، میں کہا تیری مہربانی مینوں کو پرانی سنائی، نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم۔ تو مسئلہ خراب ہو گیا، ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے، اب یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے، اشارہ پیر کی، حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ، بھائی جو شعر حضور کے نام کے ہیں وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا 100 دے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں، میری گل ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو، اللہ سے ڈرو، اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا، تو میں ایک بندے نو کیا بھی انہیں پہنچنا ہے، اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نو، تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل، تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی، اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا۔ یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے بعد میں میٹنگ کی، انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا، اگوں نے انجدہ بلائی، کس طرح کا آدمی تھا، سب کو اس طرح، اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں۔ میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل، وہ بےزتی کری جائے مجمع دی، تسی بول دے نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے، کہیں جی تسی بندے ہو، میں تسی یاد رہو گے، بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کری جا رہے ہیں، وہ میرے سے نہ برداشت ہوا، کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے، کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا، تو بعد میں بول ہی پڑا، میں کہا بھائی بہ جا، تیری مہربانی، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، اے چنگے نہیں تیرے نالوں، اے فری بیٹھے مفت بیٹھے، تو نے پیسے لے گئے، مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے، کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے؟ کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ، اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق کے رسول ہے، اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں، تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے۔ کیا تماشا لگ گیا، غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ ساڑھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے، اس چکر سے باہر آئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی۔ جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے،
غوث आजम ने मिंबर पे चढ़ के फरमाया मैं जुमा पढ़ाने लगा हूं, मेरा जुमा खत्म होने से पहले पहले मेरा हुक्म है कि बादशाह गवर्नर बदल दे। ये नहीं कहा मेरा बेटा बना दे, मेरा मुरीद बना दे, वो मेरा रिश्तेदार लगा दे। फरमाया हुक्म देता हूं कि जुमा खत्म होने से पहले गवर्नर बदल दो, वरना मेरा नाम अब्दुल कादर जिलानी है, जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दा दे आई, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद और तुम देखोगे बदला जाएगा। लोग कहते हैं जुमे की नमाज पढ़ के निकले तो बादशाह दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा हुजूर मेहरबानी करे, नाराज ना होना, बदल दिया है गवर्नर, हमने गवर्नर है। ये शान थी गौसे आजम की कि गौसे आजम जो कह दे रब वैसा कर दे। लेकिन आजिज़ी क्या थी? शेख सादी फरमाते एक बूढ़े को किसी शख्स ने बैतुल्लाह के साथ पत्थर पे सर रख के रोते देखा, और वो बुजुर्ग बूढ़े कह रहे हैं या अल्लाह कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, अंधा करके, कहीं ऐसा ना हो तेरे नेक बंदों के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं, और मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला करना, मुझसे सवाल ना करना, मैं कमजोर हूं। रो रहे कहते मैं करीब गया तो मैंने जाके देखा कि पता तो करूं कौन गुनाहगार है, मैं भी उसके लिए दुआ करता हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं जब उन बुजुर्गों ने चेहरा उठाया तो मेरी चीख ही निकल गई, ये तो गौसे आजम जिलानी है। एक तरफ हालाती सारी कर कर जारी नींद अखा की धोंदे, फजरे ओही गुनाहगार का आवन सब तो नीवे होंदे, जिन्होंने सैकड़ों साल हो गए जिनको गए और आज भी उनकी जलाई हुई शम्मा रोशन है, जिन्होंने अपनी जिंदगी सारी दीन के काम में लगाई, 40 साल तक सारी रात अल्लाह की इबादत की, किताबें लिखी, दीन पढ़ाया, लेकिन जब रब के साथ ताल्लुक हुआ तो कहा नहीं हम कमजोर हैं, या अल्लाह माफी दे। भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने हमारी तरबियत की, उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने हमें कहा कि फैज इस चीज का नाम नहीं कि तू कहे बड़े मेरे बारे न्यारे हो गए, दुकान चमकने लगी, फैज तो यह है कि तेरा दिल दीन से कितना जुड़ा, तेरे अंदर रूहानियत कितनी पैदा हुई, इखलाकी कदरें तेरी कितनी बहाल हुई। गौसे आजम से किसी ने कहा तो हुजूर दुआ कबूल नहीं होती, फरमाया 3 शर्तें हैं, तेरी हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। कहा हुजूर कौन सी? फरमाया रिस्क जब भी खाना हलाल खाना, और तेरी जुबान से कभी रब की नाराजगी वाला फिक्रा ना निकले, और जब तू बात करे तो नफ्स के लिए कभी ना कर, अल्लाह की रिजा के लिए कर। अब्दुल कादर वादा करता है तो जो दुआ भी करेगा मालिक तेरी कबूल फरमाएगा। अपने नफ्स की रजा के लिए, अपने बातन को खुश करने के लिए सारा दिन दास्ताने ना छेड़, अल्लाह की रजा के लिए बोल। हम कितना बोलते हैं, लेकिन नफसानी बातें, नफसानी ख्वाहिशें, ये कहने के लिए कि लोग नीचा देख लेंगे क्या हो जाएगा, खुदारा अल्लाह की रजा के लिए जब बोलेंगे तो अल्लाह राजी होगा। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा तो मुबारक हो, जुमे की नमाज के दौरान ही 11वीं शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जुमे में फिर से हुजूर गौस पाक की बात करेंगे, जुमे के बाद उनकी मनकबत सुनेंगे इंशाअल्लाह, और लंगर शरीफ पकाएंगे इंशाअल्लाह 11वीं को, और हुजूर गौसे आजम की नियाद मिल के खाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अगला जुमा 10 रबीउ सानी को आएगा इंशाअल्लाह। आप हजरात से भी अपील है कि अपने घर में जो पका हो उस पर ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़े, और अपने ही घर में बैठ के खाएं, लेकिन मेरे गौसे आजम का दिन जरूर मनाएं, जरूर दिन मनाएं। कोशिश करें रोजाना रात को, और कुछ ना हो सके तो एक दफा सूरत यासीन ही पढ़े। गौसे आजम से मालिक को बड़ा ही प्यार है, और जो गौस पाक से प्यार करे अल्लाह उससे भी बड़ी मोहब्बत फरमाता है। लिहाजा जरूर इस चीज की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पर बदल दो, वरना मेरा नाम अब्दुल कादर जिलानी है, जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दा दे आई, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद और तुम देखोगे बदला जाएगा। लोग कहते हैं जुमे की नमाज पढ़ के निकले तो बादशाह दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा हुजूर मेहरबानी करे, नाराज ना होना, बदल दिया है गवर्नर, हमने गवर्नर है। ये शान थी गौसे आजम की कि गौसे आजम जो कह दे रब वैसा कर दे। लेकिन आजिज़ी क्या थी? शेख सादी फरमाते एक बूढ़े को किसी शख्स ने बैतुल्लाह के साथ पत्थर पे सर रख के रोते देखा, और वो बुजुर्ग बूढ़े कह रहे हैं या अल्लाह कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, अंधा करके, कहीं ऐसा ना हो तेरे नेक बंदों के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं, और मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला करना, मुझसे सवाल ना करना, मैं कमजोर हूं। रो रहे कहते मैं करीब गया तो मैंने जाके देखा कि पता तो करूं कौन गुनाहगार है, मैं भी उसके लिए दुआ करता हूं।
وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے۔ جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی۔ فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ تو حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک کو جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک کو جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، یا حلال المشکلات، یا دافع البلیات، یا مسبب الاسباب، یا قاضی الحاجات، یا رحمان یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا ستار یا اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، 10 سال پورے ہو گئے، خدا بندہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، تو نے فضل فرما دیا۔ اے اللہ، ہم پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو 1% بھی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے دین کی کوئی بات کر سکیں، کوئی پیغام دے سکیں۔ اللہ، کئی سالوں سے یہ دوست صبح کی نیند چھوڑ کے یہاں حاضر ہوتے رہے، مائیں، بہنیں، بچیاں، بوڑھے، بچے، اے اللہ بندوبست کرنے والے سب سے پہلے آتے رہے۔ خدا بندہ تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم کمزور تھے، بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے۔
खुदा बंदा इनमें से एक बात भी तुझे पसंद आई है तो हमें माफ़ फरमा दे, हमसे दरगुजर फरमा, हमारे हाल पे रहमत फरमा। रमज़ान आया था फिर बीत रहा है, अल्लाह हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी कोताहियाँ फिर एक दफ़ा पेश नज़र हैं। ऐ अर्श व फर्श के मालिक, बुरे ज़रूर हैं, कमज़ोर ज़रूर हैं, गुनाहगार ज़रूर हैं, पर तू हमारे दिलों के हाल जानता है, हम तेरे गद्दार नहीं हैं। ऐ अल्लाह हम सही होना चाहते हैं, हमारी नीयतें भी ठीक हैं, इरादे भी ठीक हैं, अमल में कमज़ोरी है, हम पर एक रहमत की नज़र कर दे, हम पर एक रहमत की नज़र कर दे। ऐ मालिक करीम, एक नज़र करम से देख तो सही, यहाँ गरीब भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, मजबूर भी बैठे हैं, कई रो रो के तेरी बारगाह में फरियाद करने वाले बैठे हैं। ऐ अल्लाह, भूल ज़रूर जाते हैं पर बंदे तो तेरे हैं, भटक ज़रूर जाते हैं पर ग़ुलाम तो तेरे महबूब के हैं। हमारे हाल पे रहमत फरमा, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछियो, अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे दरगुजर करना, जब क़यामत के दिन अज़ल का बाज़ार लगे तो अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाना, हमारी पर्दा पोशी फरमाना। अगर हमें इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़तों पे दवाम देना, अल्लाह हमें ज़िल्लतों से महफूज रखना। अर्श व फर्श के मालिक, में तूने बहुत सारी नेमतें ना बग़ैर मांगने के दी हैं। हम कमज़ोर थे, तूने सेहत दी, हम कमज़ोर थे, तूने औलाद की नेमत दी, फूलों की तरह के खूबसूरत बच्चे दिए। ऐ अल्लाह, तूने हमें वफ़ादार किस्म के दोस्त दिए। ऐ अल्लाह, प्यार करने वाले साथी दिए, टूट कर चाहने वाले दिए। ऐ अल्लाह, तूने बग़ैर मांगे हमें नेक साले उस्ताद दिए, बुज़ुर्ग दिए, शेख दिए। ऐ अल्लाह, बग़ैर किसी लालच के पालने वाला बाप दिया, शफ़क़त के बाजू फैलाने वाली माँ दी। हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर सके, अल्लाह हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह, अगर हम भूल जाएं तो हमसे दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे हाल पे रहमत फरमा। मैं सुबह देखता रहा किस तरह बूढ़ी माएँ गाड़ियों में बैठ के आती हैं, बहनें गाड़ियों में बैठ के आती हैं। अल्लाह, इन बेचारियों के कई दुख भी हैं, इनकी कई तकलीफ़ें भी हैं, ये कई जगह आजमाइश का शिकार। एक बुजुर्ग फ़ोन करके कह रहे थे, बेटी बड़ी परेशान है, अल्लाह करीम सब पे अपना फजल फरमा दे। हम दुनिया के धुतकारे हुए तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, हमारी मदद फरमा, हमें लोगों का मोहताज ना फरमा। अल्लाह, ये बूढ़े बीमार लोग जो सुबह चल के तेरे और तेरे महबूब की रज़ा के लिए आते रहे, इनके कदमों को कबूल फरमाना, इनकी कोशिशों को कबूल फरमाना। अल्लाह, माजूर बुजुर्ग बेचारे लाठियों के सहारे यहाँ तक पहुँच कर तेरे दीन की बात सुनते रहे, इनके हाल पे करम फरमा, इन पे रहमत फरमा, हमसे दरगुजर फरमा, हमारे साथ माफ़ी वाला मामला फरमा। ऐ अल्लाह, माएँ बहनें बच्चियाँ बेचारी अल्लाह शौक़ से ज़ौक़ से आती रहीं, खुदावंदा इनके दुख दूर फरमा दे, इनको आजमाइशों से निकाल दे। जो बेचारियाँ औलाद के लिए रोती हैं और कहती हैं एक बेटी ही मिल जाए, ससुराल में रहने के काबिल हो जाऊं, अल्लाह उन पे रहम फरमा दे। जो जिस हाल में परेशान है उसकी मदद फरमा दे। तेरे महबूब की उम्मत बड़ी परेशान है। अल्लाह, ख़त्म कुरान का मौका है, रमज़ान की जाती हुई घड़ियाँ हैं। अल्लाह, पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के ग़ुलामों का खून बह रहा है। ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में बर्मा के मजबूरों को रहने को जगह नहीं मिल रही। सालों बीत गए, कश्मीर की बच्चियां रोती हैं, अल्लाह फलस्तीन की माएँ पुकारती हैं, पाकिस्तान की सड़कों पे रोज़ खून बहता है। हमने बड़ी बड़ी कोशिश करके बड़े बड़े लोगों के वादों पे एतबार किया। ऐ अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, गरीबों की मदद फरमा, यतीमों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, जो सड़कों पे झोंपड़ियों में हैं उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, जो बेचारे छाबड़ी फरोश हैं उनकी मदद फरमा, जहाँ जवान बच्चियाँ हैं उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, गरीबों की मदद फरमा, मजबूरों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, तंग दस्त लोगों की मदद फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे,
تنگ دستوں کو وسعت دے دے. ہمارے وہ مشائخ، ہمارے وہ بزرگ، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان پہ کرم نوازیاں فرما. جن کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے، ان کی قبریں نور سے بھر دے، رحمت سے بھر دے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ، زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں. اللہ ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا، ہم سے سخت حساب نہ لینا. اے اللہ بس خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد.